السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گونج۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں پاکستان کی معیشت کی، جس کا ظاہر ہے کہ بیڑا غرق ہوا ہے، لیکن ہمیں کل جو پلیجز ملے ہیں ہم اس کو ابھی تک سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ یہ رقم کب، کس وقت اور کتنے دورانیے میں ریسیو ہوگی یہ بھی نہیں جانتے، لیکن ظاہر ہے وعدے تو ہو رہے ہیں۔ سعودی عرب نے بھی ہمارے اوپر تھوڑا سا احسان کیا ہے، کچھ انویسٹمنٹ کی بات وہاں بھی ہو رہی ہے، اور امید ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب جو UAE کے دورے پر ہیں وہاں پر وہ جب واپس آئیں گے تو وہاں سے بھی کوئی اچھی خبریں لے کر آئیں گے۔ بات ہو رہی ہے انویسٹمنٹ کی، بات ہو رہی ہے بہت ساری چیزوں کی، لیکن یہاں پر آٹا خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، مہنگائی جو ہے وہ آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے، لیکن یہاں پر لوگوں کی بولیاں کروڑوں میں لگ رہی ہیں۔ جو آپس کی میٹنگز ہوتی ہیں اس میں اربوں کی کرپشن کی بات ہو رہی ہے۔ اس ملک کا دیوالیہ نکالنے میں ایکچولی کون کون ملوث ہے، کہاں کہاں کتنی کرپشن ہوئی ہے، اور کیا اس ملک میں کرپشن سے ہی نمٹنے کے لیے کیا لوگ اتحاد بناتے ہیں، اور اتحاد بنتے ہیں تو یہ پھر بن کے ٹکتے کیوں نہیں ہیں، یہ اتحاد شیک کیوں کر جاتے ہیں۔ وہاں پر زرداری صاحب پنجاب میں اپنا ایفرٹ لگا رہے ہیں، تو وہاں سندھ میں دیکھیے کیا ہو رہا ہے کہ 15 جنوری کو انتخابات ہوں گے بلدیاتی، اور چاہے متحدہ قومی موومنٹ کو سینسس سے سیٹسفیکشن ہے نہیں ہے، سب کچھ ہے، لیکن دیکھیے نا پھر بھی کتنے کروڑوں میں لوگ خریدے جاتے ہیں۔ اب یہ پتہ نہیں کروڑوں کس کے پاس ہیں، اب وہی کروڑ اگر تھوڑے سے ہم آٹے میں لگا دیں غریب کی زندگی بہتر کر سکتے ہیں۔ پہلے تو فواد چودھری صاحب کا ذرا بیان سن لیجئے۔ وہ جو وحید ہے جو بک گئی، جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، رپورٹس ہیں کہ انہوں نے ڈیل کے بعد 5 کروڑ روپیہ لیا اور لوٹی ہونے کو ترجیح دیا۔ جی، لوٹی ہونے کو پریفر کیا، اور یہ لفظ آئی تھنک یوز نہیں کرنا چاہیے، لیکن کیونکہ انہوں نے کہا ہے اس کے اوپر مومنہ صاحبہ نے بہت ہی پوزیشن لی ہے اور بہت اسٹرانگ پوزیشن لی ہے۔ انہوں نے کہا ایسا کوئی بات نہیں ہے، اور یہ خود بکے ہوئے ہیں اور اس پارٹی میں آئے تھے۔ خیر، اس سے برعکس پھر ہمیں کل پتہ چلتا ہے کہ جی ایک میٹنگ ہوتی ہے پرویز الہی صاحب کی اور عمران خان صاحب کی، جس کے بارے میں سمینہ خابر حیات صاحبہ نے ہمیں کل بتایا تھا کہ دیکھیں نا ثنا، میں آپ کو بار بار کہتی رہی ہوں کہ پرویز الہی صاحب جب کان میں بات ڈال دیتے ہیں، جب بھی عمران خان صاحب ٹریک سے اتر رہے ہوتے ہیں تو ٹریک پر واپس لانے میں پرویز الہی صاحب کی وہ بات مان لیتے ہیں۔ تو ٹریک پر واپس کون لاتا ہے؟ پرویز الہی صاحب۔ لیکن میٹنگ کس حوالے سے ہوئی اور میٹنگ میں کیا ہوا؟ عطا تارڑ صاحب وہاں موجود نہیں تھے، لیکن ظاہر ہے پتہ تو ان کو ہے، سنیے۔ اب جن صاحب نے یہ ساری کاروائی کی ہے وہ ملک سے باہر بیٹھے اور اپنے والد کے الیکشن پہ بھی پاکستان آنے سے گریزاں ہیں، اس لیے گریزاں ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ میں آؤں گا، کوئی نہ کوئی تحقیقات ہوں گی۔ یہ آخری دنوں میں جو مال سمیٹا گیا ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، کل اگر عمران خان صاحب نے یہ بات نہ کی ہو اپنے اجلاس میں، آپ سارے جہاندیدہ صحافی ہیں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کو یہ بات میرے سے بہتر پتا ہوگی کہ کل دونوں گتھم گتھا ہو گئے۔ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جو اربوں کی کرپشن پنجاب میں کی گئی ہے یہ ہمارے گاٹے فٹ ہو رہی ہے، ہمارا ووٹ بینک کم ہو رہا ہے۔ ادھر سے کاف لیگ والوں نے کہا نہیں، اصل کرپشن تو گوگی کرتی رہی ہے، وہ تو آپ کی ناک کے نیچے ہوئی ہے، بزدار سرکار نے کی ہے۔ تو وہ اب آپس میں ہی لڑ پڑے ہیں اس بات پہ کہ زیادہ کرپشن کس نے کی ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ قریب ہی ہیں کرپشن میں، مگر جس کا بیٹا بھاگا ہوا ہے اور اپنے باپ کی وزارت اعلیٰ بچانے کے لیے پاکستان آنے سے بھی گریزاں ہیں، اس کو میں یہ خبر دینا چاہتا ہوں کہ آپ کا ماسٹر پلان جو ہے اس پہ اسٹے آرڈر ہو گیا ہے۔ GIT کی تحقیقات سے کہ وارنٹ گرفتاری جاری ہونے تک، اور ساتھ ساتھ پولی گراف ٹیسٹ کی جو بات کی جا رہی ہے، کیا ایک جو کمپلیننٹ ہے اس کے لیے یہ مجبوری تو نہیں ہونی چاہیے، نہ ہی اس کے لیے یہ نیسسری ہونی چاہیے کہ وہ پولی گراف ٹیسٹ دے۔ کمپلیننٹ کا تو خیر یہ نہیں سمجھ آتی کہ کیوں یہ بات کی جا رہی ہے، لیکن اس پہ مزید بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ریاض فتیانہ صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں۔ بہت شکریہ فتیانہ صاحب، آپ نے جوائن کیا۔ فتیانہ صاحب، لیکن یہ جو معاملہ ہو رہا ہے کہ بولیاں لگ رہی ہیں، نمبرز پورے نہیں ہیں، آج بھی ووٹ نہیں لیا، پنجاب کا جو دنگل ہے، بیچارے بزدار صاحب جب سے گئے ہیں پنجاب اسمبلی میں سکون کا سانس نہیں آیا کسی کو بھی، اور میرا خیال ہے بس وہ کچھ بلز منظور ہو جاتے ہیں شور شرابے میں، لیکن اور تو کچھ ایسا ہو نہیں رہا۔ واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ پرویز الہی صاحب کی حکومت ہے جو کہ عمران خان صاحب کی حکومت ہے، اور عمران صاحب کی حکومت میں وہ جو FIR کہہ رہے ہیں، جن کا نام لے رہے ہیں، وہ نہیں کٹتی، ان کو DPO نہیں ملتا، اس کو نہیں انوالو کیا جا رہا تفتیش میں۔ مطلب یہ شکایات تو ایک لمبی بات ہے، لیکن کل کہہ رہے ہیں جی گتھم گتھا ہو گئے، اور جی وہ کرپشن تم نے زیادہ کی ہے۔ یہ معاملات کیا سر اس میں کوئی سچائی ہے؟ میرا خیال ہے ایسی کوئی بات نہیں، ایسے ہی انہوں نے چھوڑ دی ہے، کوئی ایسا جھگڑا، کوئی ایسی لڑائی، کوئی داد و شمار کا تبادلہ نہیں ہوا۔
محض ایک مفروضہ ہے، جیسے گوبلز نے کہا تھا جرمنی کے ہٹلر کے کہ جھوٹ کو بار بار تواتر سے بولو کہ سچ معلوم ہونے لگے. تو اس کے علاوہ کچھ نہیں، ایک محض پراپیگنڈا ہے. اور آپ نے ابھی کہا کہ بل پاس ہو رہے ہیں، تو ہماری میجورٹی ہے تو بل پاس ہو رہے ہیں. اگر اپوزیشن کے پاس میجورٹی ہوتی تو نہ ہوتے. اور پھر یہ کہ یہ کون سی خوبصورت بات ہے کہ ہمارے لوگوں کو توڑا جائے، ان کو بلایا پھسلایا جائے، ان کو پیسے دیے جائیں. تو یہ بھی تو اچھی روایت نہیں ہے. یہ تو ہم کہتے ہیں کہ ہاس ٹریڈنگ کی وجہ سے پاکستان جو کہ سیاست کا دیوالیہ نکل گیا ہے، معیشت کا بھی نکلا ہے، سیاست کا بھی، اخلاقیات کا بھی. لیکن سر اس کو پروف کیا کر سکتے ہیں، کیسے پروف کریں گے؟ کیونکہ ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ سندھ ہاؤس میں بیٹھے تھے جی، پنجاب ہاؤس میں بیٹھے تھے، چلیں وہاں پر ان کو لے کے جایا گیا. لیکن یہ بات کیسے پروف ہوتی ہے جب مومنہ صاحبہ خود کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے کوئی پیسے نہیں لیے ہیں؟ تو آپ ان کی بات پہ یقین نہیں کرتے؟ اور ایسا کیوں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو ہی خریدا جاتا ہے؟ گزارش یہ ہے کہ کیونکہ ہم دوسروں کو خریدنے کی روایت قائم نہیں کرنا چاہتے، اس لیے پاکستان تحریک انصاف نے دیکھا ہوگا کبھی بھی پی ڈی ایم کے لوگوں کو خریدنے کی کوشش نہیں کی. یہ تمہارے کریڈٹ میں جاتی ہے کہ خرید و فروخت ہمیشہ پی ڈی ایم کرتی ہے، پاکستان تحریک انصاف نہیں کرتی، چونکہ ہم اخلاقی اور اصولوں اور ایتھکس بیس سیاست کرتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ وہ ووٹ اگر کوئی نمائندہ ووٹ نہیں دیتا اعتماد کا، اور وہ بھی ڈی سیٹ ہوتا ہے، اور اگر جو ابسٹین کرتا ہے، غیر حاضر ہو جاتا ہے، وہ بھی ڈی سیٹ ہوتا ہے، وہ اس کو بھی سیٹ سے آئین بڑا واضح ہے کہ الیکشن چناؤ ہو وزیر اعلیٰ کا، عدم اعتماد یا اعتماد کا ووٹ، تو لازم ہے ان کی جماعت کے تمام ارکان کو جو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ وہ ووٹ دیں. اگر ووٹ نہ دیں گے تو ان کے خلاف ریفرنس چلا جائے گا اور چند ہفتوں میں وہ سیٹ ڈی سیٹ ہو جائے گا، اس کی جگہ نیا آدمی آ جائے گا. جیسے پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کچھ زرد سیٹس کو ساتھ یہی ہوا، اور ان کا فیوچر بھی ختم ہو جاتا ہے. جب ایک جماعت ایک شخص اپنی جماعت سے بٹرے کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، تو دوسری جماعت بھی اس کو استعمال کرتی ہے، اس کو ٹکٹ دینے سے یا اس کو آئندہ فیوچر میں ایڈجسٹ کرنے سے اجتناب کرتی ہے. تو جو سیاسی خودکشی کرے گا وہ اخلاقی طور پر ہمیشہ کے لیے فارغ ہو جائے گا. ٹھیک ہے سر، لیکن یہ وہ تو فارغ ہو جائے گا، لیکن یہ پرویز الہی صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں نا، ہمیں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے، ہم بالکل باؤنڈ نہیں ہیں، گورنر نے کہہ دیا اعتماد کا ووٹ لینا ہے، ہمیں تو لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کون ہوتے ہیں میں کہنے والے. حالانکہ وہ ان انڈرٹیکنگ دے چکے ہیں بیرسٹر علی ظفر کے نسبت سے لاہور ہائی کورٹ میں. تو کل ظاہر ہے اس کیس کی سنوائی بھی ہے، کل اجلاس بھی طلب کیا گیا ہے. کیا یہ ممکن ہے کہ اعتماد کا ووٹ نہ لینے کا فیصلہ کر سکتے ہیں پرویز الہی صاحب؟ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا پاکستان تحریک انصاف استعفے دے دے گی؟ کیونکہ عمران خان صاحب نے کل یہی بات کی تھی، جس کے اوپر ہمیں بتایا گیا تھا کہ عمران خان صاحب مان گئے ہیں کہ اپنی جگہ نہیں چھوڑنی چاہیے. تو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اسمبلی تحلیل ہوتے ہوئے اعتماد کا ووٹ لینا بھی ظاہر ہے تحلیل کی طرف بڑھنا ہے نا؟ دیکھیں، اعتماد کا ووٹ تو ہو جائے گا، بڑا آئین بڑا واضح ہے. ایک پہلی بات 186 ارکان، پی ڈی ایم الٹی سیدھی بھی ہو جائے اس کے پاس نہیں ہے، حکومت وہ بنا نہیں سکتی. اور ہمارے پاس 190 سے زیادہ لوگ ہیں، اور اگر ایک دو آگے پیچھے بھی ہوتے ہیں تو اب بھی ہمارے پاس 186 سے زیادہ لوگ ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب چاہیں گے حکمت عملی کے تحت، ابھی فیصلہ نہیں ہوا، تھوڑا سا ڈیلے کریں، تو جب چاہیں ہم اعتماد کا ووٹ لے سکتے ہیں پنجاب اسمبلی میں. تو کوئی دشواری، پریشانی یا گھبراہٹ نہیں ہے. تو ہم تو حکمت عملی کے تحت ڈیلے کر رہے ہیں. عدالت جو فیصلہ کرے گی ہم عدالت کے فیصلے کا احترام کریں گے. سر، حکمت عملی کے حوالے سے آپ نے کہا حکمت عملی کیا ہے؟ پہلے تو حکمت عملی یہ تھی کہ پنجاب کی اسمبلی تحلیل کرے، خیبر پختونخوا کی اسمبلی تحلیل کریں، وہاں سے اپنے استعفے منظور کرائیں، نیشنل اسمبلی سے اور الیکشنز میں جایا جائے. وہ تو اب آپ کو پھر عمران خان صاحب خود کہہ رہے ہیں مجھے تو دور دور تک الیکشن نظر نہیں آ رہے. پلس اگر آئی ایم ایف ہمیں پیسے دے دیتا ہے تو ظاہر ہے وہ انٹرم ٹائمز کے فریم کے لیے تو نہیں دے گا نا، پھر ہمیں ان کو ایک ڈیٹ دینی پڑے گی، اسٹیبلٹی لانی پڑے گی. ایسا نہیں ہو سکتا عمران صاحب کو بنا لیا جائے کہ وہ 7-8 ماہ ذرا صبر کر لیں؟ گزارش یہ ہے کہ خان صاحب نے کبھی بھی نہیں کہا کہ میں دور دور تک انتخابات نظر نہیں آ رہی. ان کا مکتمہ نظر یہ تھا کہ پی ڈی ایم فوری انتخابات کے حق میں نہیں ہے، اور یہ آسانی سے نہیں مانے گی کہ الیکشن کروائے جائیں. اور جہاں تک اسمبلی توڑنے کا تعلق ہے تو اسمبلی تو عمران خان صاحب نہیں توڑ سکتے، وہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے توڑنی ہے. اور ہماری پارٹی کا موقف ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب پنجاب اسمبلی توڑ دیں، اور انہوں نے لکھ کر بھی دیا ہوا ہے. اور میں اعتماد کرتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ صاحب، ان کو اپنا بھی سیاسی مستقبل عزیز ہونا چاہیے، اور وہ جب ایسے اعتماد کا ووٹ لیتے ہیں تو اسمبلی توڑ دیں گے. میرا نہیں خیال کو نہیں توڑیں گے. تو میرا اس پہ کوئی ایسی تشویش کی بات نہیں ہے، محض پراپیگنڈا ہے کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. کچھ نہیں ہونے والا، یہ حکومت کنٹینیو کرے گی. اور ایک اور بات بتاؤں، خدا نہ خواستہ اعتماد کا ووٹ نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوگا؟ دوبارہ الیکشن ہو جائے گا وزیر اعلیٰ کا. اور جب تک نئے وزیر اعلیٰ کا چناؤ نہیں ہوتا
صرف وزراء فارغ ہوں گے, وزیر اعلیٰ تو یہی رہیں گے, کیئر ٹیکر وزیر اعلیٰ یہی بیٹھے رہیں گے, جیسے حمزہ شہباز صاحب کافی عرصہ تک بیٹھے رہے ہیں. اور اس کے بعد مین ریفرنس چلا جائے گا, جو لوگ غیر جان حاضر ہوں گے سب کو ڈی سیٹ کر دیا جائے گا, اور ان کی جگہ نئے لوگ آ کر پھر تعداد پوری کر دیں گے ہم. اول تو ایسی بات مجھے نظر نہیں آ رہی, ہمارے پاس لوگ پورے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر 186 ووٹ کوئی بھی نہیں لے سکتے, کیونکہ یہ تو پکی بات ہے پی ڈی ایم نہیں لے سکتی, اگر ہم نہ لے سکے تو پی ڈی ایم تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اگر دونوں میں سے کوئی بھی جماعت 186 ووٹ نہیں لے گی تو یہ دو دفعہ یہ سلسلہ ہوگا, پھر خود اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی. اسمبلی رہ ہی نہیں سکتی اگر وزیر اعلیٰ کا چناؤ ایک خاص دورانیے کے اندر نہیں ہوتا تو. فتیانہ صاحب, لیکن یہاں پہ الیجنسز تو چینج ہو رہی ہیں, لائلٹیز بھی کمپرومائز ہو رہی ہیں, ہمیں ان فائٹنگ کی بھی خبریں مل رہی ہیں اور بہت صداقت والی خبریں ہیں, یہ کوئی ایسے رومرز نہیں ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب کا نام آ رہا ہے, پھر ظاہر ہے ایک مشن لاہور ہے زرداری صاحب کا, اس پر بھی عمل جاری ہے, اور ایک فارورڈ بلاک کی بات ہو رہی ہے, نہ صرف یہ کہ پنجاب میں بلکہ آلسو خیبر پختونخوا میں. اب یہ تمام جو ساؤتھ پنجاب میں آپ کے لوگوں کو گھیرنا ہے, گھارنا ہے, پارٹی کو اندر سے تھوڑا سا خالی بھی کرنا ہے, کچھ لوگوں کو چھیننا ہے, خریدنا ہے, جو بھی کرنا ہے, آپ سمجھتے ہیں یہ آپ کو ڈیمیج کرے گا آپ کی سیاست کو؟ پلس عمران خان صاحب کے اوپر جو کیسز ہیں, جو 2-3 کافی سیریس کیسز ہیں, جن کے اوپر ان کو سیریسلی لینا بھی چاہیے اپنے کیسز کو, آپ کو لگ رہا ہے کہ نااہل ہوں گے؟ دیکھیں, ہم تو سمجھتے ہیں کہ نااہل ان کو نہیں کیا جا سکتا, اگر کوئی کرتا ہے تو عارضی طور پر ہوگا. پھر بھی جب بھی الیکشن ہوں گے, پاکستان تحریک انصاف 2 تاریخ سے قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں انتخابات جیتے گی, حتیٰ کہ 4 صوبوں میں, اور اس کے بعد کوئی نااہلی ہوتی بھی ہے تو عارضی ہوگی, وہ پھر ختم ہو جائے گی. کون سا ایشو ہے اس پاکستان میں, کون سا کام ناممکن ہے جو نہیں ہوتا؟ اور جہاں تک پولیٹیکل انجینئرنگ کا تعلق ہے, بدقسمتی سے یہ سلسلہ تسلسل سے کئی عرصے سے جاری ہے, لیکن اب میرا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بھی محسوس کرتی ہے کہ اس کی اپنی عزت احترام کا تقاضا ہے کہ سیاست سے دور رہا جائے. اور کافی حد تک مجھے اچھی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ وہ اس وقت تک نیوٹرل بظاہر نظر آ رہے ہیں, اور جہاں کوئی چھوٹی موٹی خرابی ہے آپ کو کیسے خبر آ رہی ہے؟ آپ کے عمران خان صاحب خود کل کہہ رہے ہیں کہ خدا کے واسطے بند کرو یہ میڈلنگ, وہ تو مانتے ہی نہیں ہے کہ وہ نیوٹرل ہو گئے ہیں. وہ تو انہوں نے کہا ہے آپ میڈلنگ کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں پنجاب میں اگر عدم اعتماد کا ووٹ جو ہے ناکام ہو جاتا ہے اعتماد کا ووٹ لینے میں, تو اس میں سراسر اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے. دیکھیں, اگر ایسا ہوا تو پھر آبویسلی پھر عمران خان صاحب مجھ سے زیادہ باخبر ہیں, اور انہوں نے اگر بات کہی ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ضرور ایسی انفارمیشن ہوگی. لیکن ایک بات ہے کہ الٹیمیٹلی ملک کو آگے کی طرف بڑھنا ہے, اور تمام اداروں کو آئین کے مطابق کام کرنا ہے, اور عوام کی سوچ کے ساتھ چلنا ہے. اور عوام کی سوچ بڑی واضح ہے کہ حقیقی آزادی اور حقیقی جمہوریت اور انسانی حقوق اور آئین کی بالادستی اور قانون سب کے لیے ایک جیسا, اور تمام ادارے جو ہیں ریاست کے جو عوام کے ساتھ جن کو چلنا چاہیے, تو انہیں عوام کا جو ہے مستقبل اور پاکستان کا مستقبل اور پاکستان کی معیشت سیاسی استحکام سے جڑی ہوئی ہے, اور سیاسی استحکام نئے انتخابات کے ساتھ اور مستحکم سیاسی حکومت کے ساتھ جسے عوام کا اعتماد حاصل ہو. فتیانہ صاحب کمنگ ٹو یور پوائنٹ, ایک سیکنڈ اگر مجھے دیجیے گا. اس وقت آپ کو پتہ ہے جو معیشت کا حال ہے, عمران خان صاحب بھی بارہا اس بات پر بات کر چکے ہیں, آپ لوگ مہنگائی کے خلاف بھی مارچ کر رہے ہیں, اس کے خلاف بھی باتیں ہو رہی ہیں. آپ کو لگتا ہے جو آئی ایم ایف کا اس وقت ہمارے ساتھ ایک نتھی کر دیا گیا ہے کہ اور ممالک بھی ہمیں فنڈ یا ایڈ نہیں دیں گے جب تک کہ ہم آئی ایم ایف کے ساتھ اپنا پروگرام سیٹل نہیں کر لیتے, اور آئی ایم ایف کی جو شرائط ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ انٹرم سیٹ اپ میں ایسی کوئی بھی چیز نہیں کرے گا. اگر ہم الیکشنز کال کر دیتے ہیں تو پھر یہی آئی ایم ایف ڈیل آپ کے گلے پڑے گی, اور اس کی کنڈیشنالٹیز آپ کو ادا کرنی پڑیں گی. آپ کو لگتا ہے آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیں, 90 ڈیز کی بات ہے, جب بھی انتخابات کا اعلان ہوتا ہے ودن 90 دن کے اندر انتخابات آئینی ریکوائرمنٹ ہے, اس کو آگے لے جایا نہیں جا سکتا. جن کی یہ سوچ ہے کہ 2-3 سال کے لیے انٹرم ارینجمنٹ نگران حکومت رہے گی, وہ غلط کہتے ہیں. اس کو پاکستان کا آئین سپورٹ نہیں کرتا, یا آئین ختم کریں مارشل لا لگا دیں, وہ بھی ناممکن ہے. ان ڈوبتی ہوئی معیشت کے کون سنبھالے گا, کون اپنے ذمہ لے گا؟ اور جب عوام کسی کے ساتھ نہیں ہوں گے تو کوئی طاقت یہاں نہیں ملک کو چلا سکتی. اور اس لیے ابھی جو اعلانات ہوئے ہیں جنیوا میں, تو وہ اعلانات کی حد تک ہے. میرا بھی تجربہ ہے کہ جو اعلانات ہوتے ہیں وہ فوری عمل درآمد کے لیے نہیں ہوتے, ایک جس لولی پاپ ہوتا ہے, اور وہ 7 سال کے اندر پیمنٹس آنی ہیں,
کچھ NGOs کے ذریعے, کچھ سفارت خانوں کے ذریعے, کون سا پیسے آ رہے ہیں؟ ہمیں تو فوری چاہیے. 450-500 کنٹینر رکا پڑا ہے, آپ کی سی پورٹس جہاں جیم ہو گئی ہیں, وہاں جگہ رکھنے کی نہیں ہے, کنٹینر نظر آ رہے ہیں. بحری جہاز نوٹس دے رہے ہیں جن لوگوں نے امپورٹ کیا ہے, کوئی بینک ایلسی کھولنے کو تیار نہیں ہے, تاکہ ڈالر اکاؤنٹ جن کے ہیں ان کو ڈالر نہیں مل رہے بینکوں سے. اور اگر آپ کہیں غیر ملک جانا چاہتے ہیں تو آپ کو مارکیٹ میں ڈالر اور پاؤنڈ سٹرلنگ مل نہیں رہا. یہ ساری صورتیں ہیں, ٹیکنیکلی ڈیفالٹ ہو چکا ہے. ہم نہیں چاہتے پاکستان کو نقصان ہو. تو آپ دیکھیں, ایک طرف 350 مرسڈیز کاریں امپورٹ کی جا رہی ہیں, ایک طرف ملک کا خزانہ خالی ہے. عجیب تماشا لگا ہوا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس کی کون سے ایجنڈے پہ یہ حکومت چل رہی ہے. PDM کی اب آٹا یقین جانے, آپ دیکھا ہوگا خیرپور میرس میں ایک آدمی پاؤں تلے کچلا گیا آٹے کی تلاش میں, روزانہ فوٹو آ رہی ہیں, لمبی لمبی قطاریں ہیں, آٹا مل ہی نہیں رہا. میرے اپنے حلقے میں عرض کروں کہ بتا رہے تھے کہ لوگ کل 10-12 خواتین کسی دکان پہ کھڑی تھی اور ان کو کہہ رہی تھی پیسے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے تھے. دکاندار کہتا میں کیا کروں, آٹا ہی نہیں ہے. یہ ساری صورتحال ہے. بہت سارا ہماری گندم اور آٹا افغانستان سمگل ہو گیا ہے, اور کون لوگ ہیں جو سمگلنگ کو کنٹرول نہیں کر پا رہے. اور سمگلنگ کو, یہ تو وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ آٹے کی سمگلنگ کو روکے اور ڈالر کی سمگلنگ کو روکے جو پڑوسی ملکوں میں جا رہا ہے, اور کن کی جیبوں میں پیسہ جا رہا ہے. عوام سڑکوں پر ہے اس وقت. کوئی انتہائی 6,000 روپے من چاول کی قیمت ہو گئی ہے, یہاں پہ کوئی 4,500 کے قریب من آٹا ہو گیا ہے. تو کمال حیران کن بات ہے. دالیں بہت مہنگی ہو گئی ہیں, کنٹینر کھڑے ہوئے ہیں پورٹس پر, اندر آ رہی دالیں. تو خوراک کا بحران یہاں پہ تو قحط پڑنے والا مجھے خطرہ لگ رہا ہے کہ کہیں خوراک, اور اگر امپورٹ ٹوٹلی بند ہوگی تو تیل نہیں آئے گا تو ٹرانسپورٹ کیسے چلے گی, اور بجلی کے کارخانے کیسے چلیں گے, اور ٹرینز اور بسیں کیسے چلیں گی. تو یہ تو ایک اور نیا بحران ہم دیکھ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ وفاقی حکومت جو ہے اپنی خودکشی تو کر ہی چکی ہے, ملک کو تو خودکشی سے ہمیں بچانے کے لیے کچھ ہمیں کام کرنا ہوگا. لیکن سر پنجاب اسمبلی تحلیل کرنے سے تو اگر مسائل حل ہو جاتے تو پھر تو ہم ساری اسمبلیاں بھی تحلیل کر دیں تب بھی مسئلے کا حل نہیں نکلنا, تو پھر کیسے ہوگا؟ ملک میں پیسہ ہے نہیں, جنریٹ ہو نہیں رہا. اب لینا تو ہمیں قرضہ ہی ہے, لینا تو ہمیں IMF پروگرام کے ساتھ ہی جانا ہے. اچھا چلیں سر, یہ فرما دیجیے گا کہ اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب شاید استعفیٰ نہیں دینے جا رہے, اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ نہیں سمجھتے کہ نیشنل اسمبلی سے باہر آنا چاہیے. کیا یہ اطلاع درست ہے سر؟ میرا نہیں خیال ایسی بات ہے. ابھی چند روز پہلے وہ سارے لوگ جانا چاہ رہے تھے قومی اسمبلی میں, لیکن آگے سے اسپیکر صاحب نہیں تھے, وہ ملک سے باہر گئے ہوئے تھے, تبھی وہ ملتوی ہو گیا. تو ابھی انہوں نے خط بھی لکھا ہے. میرا خیال ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ نے یاد ہوگا جب قومی اسمبلی میں استعفوں کی بات ہوئی تھی تو شاہ محمود قریشی صاحب نے کھڑے ہو کے اسپیچ کی تھی اور کہا تھا کہ ہم سب مستعفی ہو رہے ہیں. تو جماعت کی پالیسی سے باہر تو شاہ محمود قریشی صاحب نہ جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ آپ نے دیکھا ہے کہ آج FIM میں پیش ہوئے الہی صاحب, اور انہوں نے بھی آج ایک ظاہر 1.5 گھنٹے کی وہاں پہ کوئی پوچھ گچھ ہوئی ہے, کہہ رہے ہیں اور بھی ڈیٹیلز مانگیں گے تو میں دے دوں گا. ایک باہر چلے گئے ہیں پرویز الہی صاحب کے برخوردار, اور ایک جو ہیں یہاں ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ جہانگیر خان ترین صاحب کو آج پیغام لے کے گئے ہیں سلیمان شہباز صاحب. جہانگیر خان ترین صاحب نے تو اس کو رد کر دیا کہ وہ کسی پارٹی میں نہیں جا رہے. اون چودھری یہ کہہ چکے ہیں آن ریکارڈ کہ ہم ظاہر ہے کہ PDM کا حصات ہیں اور ہم ان کے ساتھ ہی رہیں گے, ہم کوئی نئی پارٹی نہیں بنا رہے. علیم خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں وہ سیاست سے دور رہنا چاہتے ہیں. لیکن پھر یہ پک کیا رہا ہے سر؟ دیکھیں, یہ ہمیشہ سے خواب و خیال ہوتے ہیں اور خواہشات ہوتی ہیں. ہر چیز خواہش پہ تو نہیں چلتی. خواہش ہونا اور ہے, حقیقت اور ہوتی ہے. اس وقت کوئی نئی پارٹی بنانے کا کوئی وقت نہیں ہے. اگر بنے گی تو اس کو 2-4 سال چاہیے آرگنائزیشن کے لیے. جماعت ہوتی ہے نظریے کے ساتھ. جس جماعت کا نظریہ نہ ہو وہ ایک کھوکھلی جماعت ہوتی ہے, اس کا کوئی وجود برقرار نہیں رہتا, جلدی وہ ہوا میں تحلیل ہو جاتی ہے. جس میں پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں, بڑی بڑی جماعتیں جو حکومتوں میں رہیں, اقتدار میں رہیں, بڑے بڑے نام تھے, جب اقتدار سے باہر آئیں تو ساری تحلیل ہو گئی. کوئی جماعتیں صرف اقتدار کے لیے بنتی ہیں, اقتدار کے ساتھ ہی فارغ ہو جاتی ہیں. اس وقت جو موجودہ حالات ہیں, جو PDM کے اندر جماعتیں ہیں وہ ایسا اپنا دم توڑتی جا رہی ہیں. نئی جماعت کہاں سے بنے گی؟ 13 جماعتیں تو پہلے ہی اپنا وجود برقرار رکھنے کے لیے تگدو کر رہی ہیں. اور سر یہ جنرل باجوہ کے اوپر جو الزامات لگ رہے ہیں, اور پھر وہ جو الزامات عمران خان صاحب پہ لگا رہے ہیں, پھر وہ جو بظاہر ایک گندی سیاست ہو رہی ہے, اس کا سد باب کیسے ہوگا سر؟ دیکھیں,
اس میں اخلاقیات کا جنازہ نہیں نکالنا چاہیے. کبھی آڈیوز، کبھی ویڈیوز، کبھی یہ کبھی وہ. دنیا کچھ اور سوچ رہی ہے، پاکستان کی معیشت کو خطرات پیش ہیں اور ہم انہی چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں کوئی ایتھکس اور ویلیوز بیس پالیٹکس کو آگے بڑھانا ہوگا. اور میں تو کہوں گا کبھی بھی وقت ہے کہ پی ڈی ایم ضد انا کو چھوڑے، ہمارے ساتھ بیٹھے، ہم ان سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں. اگلے فوری انتخابات کے لیے تاریخ تھوڑی بہت آگے پیچھے کی جا سکتی ہے. فری، فیئر اور ٹرانسپیرنٹ انتخابات، الیکشن کمیشن کے معاملات، اور عوام کو موقع دیا جائے کہ وہ اپنی مرضی کے نمائندے چنیں. اگر عوام کے مینڈیٹ پہ اور ان کی سوچ پہ اور ان کے ووٹ بینک پہ اور ان کو کی آزادی پہ شب خون پھر مارا جائے گا تو پھر میرا خیال ہے عوام کی برداشت سے باہر ہوگا. عوام اس وقت انتہائی زیادہ بے چینی اور مضطرب اور اضطراب کا شکار ہے، اور کوئی وجہ نہیں کسی وقت بھی یہ برداشت سے باہر ہو جائے اور سڑکوں پر آ جائے. اچھا فتیانہ صاحب، آخر میں صرف خبر دے دیجیے، اسمبلی تحلیل ہو جائے گی اس ماہ یا تھوڑا لمبا چلے گا معاملہ پنجاب؟ اس کے بارے میں ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا. ہماری خواہش تو یہ ہے کہ فوری توڑی جائے، لیکن سرکمسٹانسز پہ ہے، چونکہ کچھ معاملات عدالتوں میں ہیں، کچھ معاملات، تو یہ ساری چیزیں دیکھنی ہوں گی. تو ہم چاہیں گے کہ ساری اسمبلیاں کٹھی ڈیزالو ہوں تو سب سے آئیڈل بات ہے، ورنہ خیبر پختونخوا اور پنجاب تو ہم توڑنے کے لیے تیار ہیں. اس میں ہو سکتا ہے چند ہفتوں کی تاخیر ہو جائے. چند ہفتوں کی تاخیر ہو جائے. اوکے، بہت شکریہ فتیانہ صاحب، آپ نے وقت دیا. یہاں پہ وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں متحدہ قومی موومنٹ سے. وسیم اختر صاحب نے ہمیں ٹائم دیا تھا، ہم کوشش کریں کہ ہم ان سے رابطہ کریں. وسیم اختر صاحب نے آج ایک بڑی اسٹرانگ سٹیٹمنٹ دی ہے پیپلز پارٹی کے خلاف، اور کیا اب کچھ اتحاد ٹوٹنے جا رہا ہے یہاں پر؟ دیکھتے ہیں بریک کے بعد. اینڈ ویلکم بیک ٹو گونج. متحدہ قومی موومنٹ پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان جو معاہدہ طے پایا تھا اس پر سے بہت ساری چیزیں ہیں جن پر عمل درآمد نہیں ہو سکا، اور مین جو کنسرنس تھے وہ نہیں ہو سکے. سر وسیم اختر صاحب، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. یہ بتائیے گا سر، یہ دھوکہ ہو چکا، اب کیا کریں گے؟ کیونکہ آپ اگر ان سے علیحدگی اختیار کرتے ہیں تب بھی آپ کے معاملات نہیں ہوتے. پھر ظاہر الیکشن کمیشن نے بھی 15 کو کہا ہے کہ بلدیاتی انتخابات ہوں گے اور اسی ڈیٹ کو ہوں گے، تو اب الیکشن کمیشن بھی آپ کی مدد کو نہیں آ رہی. اب آپ نے کہا کہ ہم عوام کی عدالت میں بھی جائیں گے، ہم اور بھی عدالتیں کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے. اختر صاحب، اتنا بڑا دھوکہ آپ لوگوں کے ساتھ ہو گیا اتنی گارنٹیز کے بعد، مطلب مولانا صاحب نے گارنٹی دی، آپ کی نون لیگ والے آئے، پھر ابھی ایک وفد پھر آیا، کیا کوئی بھی معاملہ ہو نہیں پا رہا؟ لیکن یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، پاس میں بھی یہ ہوتا رہا ہے. ہمارا ایک بیٹر ایکسپیرینس ہے دونوں جماعتوں کے ساتھ، پیپلز پارٹی اور نون، اور اب پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہو گیا ہے. انہوں نے بھی 3.5 سال ہمیں صرف لارے لپے ہی دیے ہیں. ہمارے پاس آپشن کیا ہے؟ ہمارے پاس یہی آپشن ہے نا کہ ہم تینوں جماعتوں سے ہی بات کر سکتے ہیں فار ریزالونگ دا ایشوز آف کراچی، اور تو ہمارے پاس کوئی نہیں ہے. تو ہم بار بار ان کے پاس جاتے ہیں اور ان کی بات پہ یقین کرتے ہیں. پورے پاکستان کے سامنے بیٹھ کے ایگریمنٹ سائن کیے گئے ہیں، تو اصل تو چہرے ان کے یہاں ہو رہے ہیں پورے ملک کے عوام کے سامنے کہ ہم تو سنسیریٹی میں ان کی ہیلپ کر رہے ہیں ٹو ریزالو دا ایشوز، یا کراچی کے ایشوز ریزالو ہوں. ہمارے پاس ایک مینڈیٹ ہے، اس مینڈیٹ کو اسی لیے استعمال کر رہے ہیں کہ کراچی کے مسائل حل ہوں، اور ہم نے ان کا ساتھ دیا. اور ہم ساتھ دینے کے بعد انہوں نے کوئی 10 سے زیادہ تو فیڈرل منسٹر بنے ہوئے ہیں، اور پتہ نہیں کتنی منسٹریوں میں بیٹھے ہیں یہ جسٹ بیکاز آف آر 7 ووٹس. اور اسی طرح نون کے لوگ بھی فائنانس منسٹر بھی ہیں اور دوسری منسٹریاں بھی لی ہوئی ہیں، نیشنل اسمبلی کے اسپیکر بھی بن گئے. تو یہ کیا مذاق بنایا ہوا ہے؟ میں اپنے لیے نہیں گزارتے چاہ رہا یا اپنے لیے وہ چیزیں نہیں چاہ رہا ہوں، میں تو کراچی کے ایشوز ریزالو کرانا چاہ رہا ہوں. سر، وہ گورنر صاحب کے جو ایفرٹس ہیں، وہ جو گورنر صاحب کے ایفرٹس ہیں کہ کم از کم آپ کا جو ووٹ بینک ڈیوائیڈ ہو گیا تھا، یہ پاک سرزمین پارٹی کا حوالے سے مصطفیٰ کمال صاحب سے ملاقات ہو گئی، فاروق ستار صاحب آن بورڈ آ گئے. اب معاملہ جو ہے وہ آفیشلی کب انیشیٹ کیا جائے گا؟ مطلب کوئی آفیشیل اسٹیٹمنٹ باقی ہے کیا؟ کوئی عہدوں پہ مسئلہ ہے؟ اور واقعی اگر یہ ووٹ بینک اسٹرانگ ہوتا ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کے چانسز بہتر ہو جاتے ہیں کم از کم کراچی میں ووٹس کے حوالے سے؟ لیکن یہ کوشش ہے، بالکل گورنر صاحب نے بھی کوشش کی ہے. خالد بھائی کے اسٹیٹمنٹ ریکارڈ میں ہے، جس کو آنا ہے پارٹی میں آ جائے، اور وہ چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں. تھوڑا سا وقت لگے گا، انشاءاللہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی.
ہم بھی چاہ رہے ہیں جو ادھر ادھر چلے گئے تھے وہ ہماری پارٹی میں واپس آ جائیں تاکہ پارٹی مضبوط ہو. کراچی کے ایشوز ہم ریزالو کر سکیں. اچھا سر، یہ الزام بڑا لگتا ہے کہ پہلے آپ کی پارٹی کو توڑا بھی اسٹیبلشمنٹ نے اور جوڑنے میں بھی اب اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے، اس پہ تو آپ کامنٹ کیجیے گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اب آپ یہ بتا دیجیے گا کہ اس وقت جو انتخابات ہیں وہ 15 کو ہوں گے، آپ انتخابات میں حصہ لیں گے؟ کیونکہ اب یہ والا معاملہ تو ریورس نہیں ہو سکتا اس سٹیج پر، اس میں تو اگر پیپلز پارٹی بھی چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا. کیا اس کے بنسبت کوئی اور آپ کے ہیں مطالبات جو اگر پاکستان پیپلز پارٹی اب مان لے فوری طور پر تو کچھ آپ لوگ کے رابطے ٹھیک ہو جائیں؟ دیکھیں ہونے کو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. ایک دن میں اسلام آباد کی بھی یوسی ایکسٹینڈ کی گئی تھی، بڑھائی گئی تھی، وہ تو طے پا گیا، وہ تو نیشنل اسمبلی سے بھی کلیئر ہو گیا اور اب الیکشن نہیں ہو رہے. ہاں ہولڈ پہ آ گیا ہے معاملہ. کرنے کی نیت ہونی چاہیے. سندھ اسمبلی کے پاس سارے پاورز ہیں، سندھ گورنمنٹ کے پاس سارے پاورز ہیں، دے کین ڈو لاٹ، مگر نیت والا معاملہ. اب آپ کو قبضہ ہی کرنا ہے جیری مینڈرنگ کے تھرو، پری پول ریکنگ کے تھرو کراچی حیدرآباد پہ، اور کراچی اور حیدرآباد کو بھی لاڑکانہ کی شکل میں لے کے آنا ہے، تو پھر الگ بات ہے. تو اگر الیکشن کرانے ہیں، ہم الیکشن سے بھاگ نہیں رہے، الیکشن ہونے چاہیے. الیکشن تو میرے ٹینیور ختم ہونے کے بعد 120 ڈیز میں ہو جانے چاہیے تھے، وہ کیوں نہیں ہوئے؟ آج 2 سال بعد الیکشن کرا رہے ہیں، چلیں ٹھیک ہے، مگر یہ ہلکا بندیاں تو ٹھیک کر لیں، ووٹر لسٹ کو ٹھیک کر لیں، سینسس میں کراچی کو پورا تو گن لیں. تو اتنے بڑے شہر کا میئر لے کے آئیں گے وداؤٹ پاور، وداؤٹ اتھارٹی، فائدہ کیا اس کا پھر؟ اچھا، کل M2M کی بڑی اہم میٹنگ بھی ہوئی ہے، ظاہر ہے ان باتوں پر غور بھی کیا گیا ہوگا. ساتھ ہی ساتھ ہم نے دیکھا کہ گورنر ہاؤس میں بھی آپ لوگوں کی ملاقات ہوئی ہے. کیا کوئی کانکریٹ آپ لوگ فیصلہ کر پائے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے ظاہر ہے PTI، PMLN اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی چلنا ہے، ان میں سے کسی ایک کے ساتھ؟ کیا یہ فیصلہ ہو پایا ہے کہ ہو از دا بیسٹ آپشن اور اب کیا کرنا ہے؟ دیکھیں اب تو سامنے ہے، آگے 23 کا الیکشن ہے. ہم چاہ رہے تھے کہ یہ 7 ووٹ جو ہم نے دے کے ان کی حکومت بنوائی ہے، یہ تو سارے اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے تھے، ہم حکومت میں تھے، ہم حکومت میں نکلے ہیں، ان کو اپوزیشن سے حکومت میں لے کے آئے ہیں. پھر بھی یہ کراچی کے ایشوز، سندھ کے شہری علاقوں کے ایشوز ریزالو کرنا نہیں چاہتے، بلکہ اور قابض ہونا چاہ رہے ہیں. تو یہ اصل چہرے سب کے سامنے آ رہے ہیں. ہمارے پاس جو آپشنز ہیں بالکل ہم انتظار کر رہے ہیں. عاطف صاحب نے ہم سے کہا تھا کہ میں کوئی نہ کوئی فیصلہ کروں گا اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے، اور ہی کم بیک ٹو اس. ہم انتظار کر رہے ہیں ان کا، دیکھتے ہیں. اور کل ہمارا احتجاج بھی، آج حیدرآباد میں احتجاج تھا الیکشن کمیشن کے حوالے سے، کل کراچی میں ہے. اس کے بعد آپشنز ہمارے پاس اوپن ہے. بالکل ہم ان آپشنز کو اس میں علیحدگی اختیار کرنا بھی ایک آپشن ہے، یعنی کہ آپ ان کو اپنے ووٹس واپس لینا آپشن ہے. بہت سارے آپشنز ہیں، وہ بھی لیا جا سکتا ہے. جب عمران خان کو فارغ کر سکتے ہیں تو پھر سارا کچھ کر ہی سکتے ہیں. ویری گڈ. اوکے وسیم اختر صاحب، بہت شکریہ آن دیٹ انکریجنگ نوٹ. تھینک یو فار جوائننگ اس. ہمیں اب جوائن کر رہے ہیں جی حسن مرتضیٰ صاحب. ہم ذرا پنجاب کا بھی رخ کر لیتے ہیں. حسن، ابھی ریاض فتیانہ صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی، انہوں نے تو کہہ دیا، میں نے پوچھا کہ کب ہو رہی ہیں اسمبلی تحلیل، کہہ رہے ہیں کچھ سرکمسٹینشل معاملات ہیں، کچھ ہفتے لگیں گے. پہلے بھی ہم نے یہی کہا تھا اسمبلیاں نہیں تحلیل ہوں گی، آپ نے بھی یہی کہا تھا، اور اب وہ کہہ رہے ہیں ان کے پاس تو نمبر پورے ہیں، کیونکہ دیکھیں نا کل کتنے بل منظور ہو گئے، تو ظاہر ہے ان کے پاس نمبر گیم تو ہے. تو آپ کیوں کہہ رہے ہیں ان کے پاس نمبرز نہیں ہیں؟ بہت شکریہ جی. دیکھیں سنا، کل کے جو بلز پاس ہوئے ہیں اس سے ہرگز اسمبلی میں اکثریت کا پتہ نہیں چلتا. وہاں پہ کوئی گنتی نہیں ہوتی. اپوزیشن کے پاس کیا ٹولز ہے؟ صرف یہی ہے کہ پوائنٹ آف آرڈر پہ کھڑے ہو کے وہ اسپیکر کو نشاندہی کریں کہ کورم پورا نہیں ہے، نشاندہی کریں کہ جی آپ گنتی کروا لیں، ان کی تعداد پوری نہیں ہے. تو آپ نے پچھلے پورے 4 سالوں میں دیکھا ہوگا کہ اپوزیشن کہتی رہتی تھی کہ کورم پورا نہیں ہے، اور کورم پورا نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ کہتے تھے کہ سنتے ہی نہیں تھے، کان ہی نہیں دھرتے تھے. اور پھر میڈیا کی جو اندر داخلہ تھا وہ بالکل بین تھا. 1-2 جو ان کے اپنے من پسند میڈیا پرسنز تھے ان کو ایکسیس تھی اسپیکر چیمبر تک، اور وہ بھی وہاں پہ کھا پی کے اور فارغ، وہاں ان کا بھی کوئی رول نہیں ہوتا تھا. تو کل بھی ہم نے پورا پروٹیسٹ کیا، احتجاج کیا، اور ہم نے بار بار کہا کہ آپ کے ممبرز پورے نہیں ہیں. آپ یہ لیجسلیشن جو اسمبلی کے سارے رولز سسپینڈ کر کے کر رہے ہیں یہ مناسب نہیں ہے، یہ ایجنڈے پہ نہیں ہے گورنمنٹ بزنس.
تو آپ یہ نہ کریں, نہ آپ نے ان کی کاپیز ڈسٹریبیوٹ کی ہیں, نہ ہم انہیں پڑھ سکے ہیں, لیکن وہ پرائیویٹ جو یونیورسٹیز ہیں ان کے چارٹر تھے کچھ, اور کچھ اس قسم کی وہ لیجسلیشن تھی, اور اس میں تو صاف ان کی وہ نظر آ رہی تھی کہ یہ حسن مرتضیٰ صاحب کل والی جو میٹنگ ہے اس کا آواز سنائیے ذرا. آپ بھی لاہور میں موجود ہیں, آپ تو ایک جہاندیدہ صحافی کے ساتھ ساتھ آپ تو مطلب صحافی نہیں لیکن آپ تو جہاندیدہ پولیٹیشین ہیں. کل کیا ملاقات میں ہوا ہے؟ گتھم گتھا ہو گئے معاملات. ہمیں تو سمیرہ خاور ریاض صاحب کہہ رہی تھیں کہ وہ تو ٹریک پہ واپس لے آئے عمران خان صاحب کو. انہوں نے کہا آپ نے استعفوں والا معاملہ نہیں چھیڑنا, آپ نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی, تو انہوں نے مان لی ہے بات. ہمیں تو بڑی ایک اچھی پکچر دی گئی تھی. فتح صاحب بھی کہہ رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہو, لیکن آج عطا طاہر صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں, رانا ثناء اللہ صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں تو کل کرپشن کے سارے پرخچے اڑ رہے تھے. اس میں کتنی صداقت ہے سر؟ بالکل جی, اسی طرح ہے جو ہمارے سننے میں بھی آئی ہے. وہاں ان کی بڑی تلخ کلامی اور بڑے ایک دوسرے کے بارے میں غلط ریمارکس, اور چودھری پرویز الہی صاحب کی جو جس طرح پہلے وہ کریکٹر اسیسینیشن کرتے تھے کہ پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہے, اس قسم کی باتیں, اور یہ ہمارے بھی سننے میں آئی ہیں. اب ہم پاس تو تھے کوئی نہیں کہ اس میں کیا کس حد تک صداقت ہے, کس حد تک ہے. اور میرے خیال میں جو ہر چیز کو درست قرار دے کر گئے ہیں فتح صاحب بھی, وہ بھی وہاں موجود نہیں ہوں گے. تو چلیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اچھا یہ بتا دیجیے گا مرتضیٰ صاحب کہ اگر تو اعتماد کا ووٹ یہ نہیں لیتے اور اگر یہ اسی طرح کنٹینیو کرتے ہیں, یا اعتماد کا ووٹ لے لیتے ہیں اور کامیاب نہیں ہوتے, تو پھر سیناریو کیا بنتا دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ پھر اس پہ میرا خیال ہے رن آف الیکشن ہوگا. جو موجودہ ایم پی ایز ہوں گے ان پہ ہی لیڈر آف دی ہاؤس چنا جائے گا. لیکن انہیں اعتماد کا ووٹ تو لینا پڑے گا جی. اب کورٹ میں میٹر ہے, اس کو ڈسکس بھی اس طرح نہیں کیا جا سکتا, ان کا فیصلے کا ہی انتظار ہے. یہ اس کورٹ کے پیچھے جو چھپ رہے ہیں یا فیس سیونگ کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں, اعتماد کا ووٹ تو الٹیمیٹلی انہیں لینا ہی پڑنا ہے جی, اور لیں گے یہ. اور آپ کہتے ہیں ان کے پاس نمبر نہیں ہے پورے, اور وہ آج وہ ایک الزام بھی لگا دیا کہ مومنہ صاحبہ نے, مومنہ وسیم صاحبہ کے اوپر الزام لگایا انہوں نے 5 کروڑ روپے لیں گے. یہاں کھانے کے لیے پیسے نہیں ہے سر, کون دے رہا ہے یہ 5 کروڑ روپے؟ بس یہ ان کی عادت. کہا جاتا ہے میرجز آر میڈ ان ہیون بٹ سفرڈ آن ارتھ. یہاں پہ کچھ ایسا ہی کہا جا سکتا ہے ان اتحاد کے, جو یہ سیاسی اتحاد ہوتے ہیں ان کے حوالے سے بھی یہی کہا جا سکتا ہے کہ فیصلے تو پتہ نہیں شاید اوپر ہی ہوتے ہوں گے لیکن یہ چل نہیں پاتے. اور متحدہ قومی موومنٹ کے اپنے عزائم ہیں اور اپنے مطالبات ہیں جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے معاہدے میں طے کیے تھے. اس کی ظاہر گارنٹی مولانا صاحب نے بھی دی تھی. اب اس معاملے میں کہاں تک پیش رفت ہوتی ہے اور پھر ایم کیو ایم کیا طریقہ کار استعمال کرتی ہے, کیونکہ آج ان کی ٹون سے تو کافی اگریسو نظر آ رہے ہیں. دوسری طرف اگر تو پرویز الہی صاحب اور عمران خان صاحب کے بیچ میں میچ پڑ گیا تو پھر اس میچ میں ریفری کون بنے گا اور بینیفیشری کون بنے گا یہ دیکھنا باقی ہے. پنجاب میں اسمبلی تو تحلیل نہیں ہوگی لیکن کچھ نہ کچھ تو تحلیل ہوگا. کیا ہوگا وہ آپ کو بتائیں گے کل. آپ دیکھیے گا ہمارا پروگرام کل. آج کے لیے دیکھنے کے لیے شکریہ.